السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، فکر امت میں آپ کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، میانمار میں ظلم و ستم کے شکار ہزاروں روہنگیا مسلمان اس وقت سمندر کی موجوں سے لڑ رہے ہیں۔ ان کی کشتیوں کو کوئی بھی ملک کنارے لگانے کی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ بھوک اور پیاس سے بے حال ان انسانوں کو بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ عالمی برادری بھی خاموش ہے۔ سسکتے بلکتے ادھر ادھر بھٹکتے مسلمان جب اپنے ملک میانمار میں تھے تو بدھ مت کے پیروں کے ظلم کا شکار ہوئے۔ گھر جلے، اپنے بچھڑے، اپنے ہی ملک میں پرائے ہو گئے۔ جانیں بچا کر گھر بار چھوڑ کر کسی طرح کشتیوں میں سوار ہوئے تو کشتیوں کے ملاح انسانی سوداگر نکلے، پھر دوبارہ کشتیوں کے ملاح کے ظلم کا شکار بنے۔ انسانی سوداگروں نے سمندر میں بے یار و مددگار چھوڑ دیا، نہ کھانا نہ پانی۔ سمندر کی ناموافق موسم اور ہوا نے ان کو بیمار کر دیا۔ بخار میں تپتے ہوئے جسم کے ساتھ یہ بے لباس مسافر عالمی برادری کو جھنجھوڑ رہے ہیں، لیکن کسی کا دل نہ مچلتا ہے نہ مدد کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ یہ سارے مظلوم سمندر کی لہروں کے رحم و کرم پر ہیں۔ کوئی امداد آتی ہے تو جان میں جان آتی ہے۔ ایک ایک کشتی میں سینکڑوں انسان کو ٹھونس دیا گیا ہے۔ سانس لینا بھی مشکل، جینا بھی مشکل، مرنا بھی مشکل۔ 50 سے زائد مسلم ممالک خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہا تھا، وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى۔ رواہ البخاری مسلم۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنوں کی مثال آپس میں محبت، رحم دلی، دل جوئی میں ایک جسم کی طرح ہے۔ جب جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو جسم کا سارا حصہ بخار سے جاگتا ہے۔ اور ایک مقام پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نفس عن مؤمن کربة من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربة من کرب یوم القیامہ ومن یسر على معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ رواہ مسلم۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان کسی مسلمان کی دنیاوی تکلیف کو دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی روز قیامت کی تکلیف دور کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ جو کوئی کسی مشکل میں پھنسے ہوئے بندے کو آسانی فراہم کرے تو اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کی مشکل کو آسان کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان کسی کے عیب کی ستر پوشی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو دنیا و آخرت میں چھپانے کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ اس بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک کہ وہ اپنے بھائی کی مدد میں رہے۔ ناظرین، اس نازک وقت میں اگر مسلم صاحب اقتدار و ثروت لوگ سامنے نہ آئیں تو ایک بڑی تعداد میں جانیں تلف ہو سکتی ہیں، یا پھر
عیسائی تنظیمیں آگے بڑھ کر انسانی ہمدردی کے نام پر مدد کرتے ہوئے ان کے دین و ایمان کو خرید سکتی ہیں، کیونکہ انسان مشکل وقت میں احسان کرنے والے کے عقیدے کو بہت جلد قبول کرتا ہے، اور یہ لوگ بیچارے پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں۔ عیسائی مشنریاں بڑی آسانی سے ان کو حاصل کر سکتی ہیں۔ اگر اس واقعے پر سنجیدگی سے غور نہ کیا جائے اور عالمی مسلم برادری ایکشن نہ لے تو شاید اور دوسرے ممالک جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں، کمزور ہیں اور ظلم و ستم کے شکار ہیں، وہ بھی میانمار کی طرح اپنے ممالک سے نکالنے کی نت نئے بہانے تلاش کر سکتے ہیں۔ پھر دھیرے دھیرے مسلمانوں کے لیے زمین تنگ کی جا سکتی ہے، کیونکہ ان کو اس بات یقین ہو جائے گا کہ اگر مسلمانوں کو اپنے ملک سے نکال بھی دیں تو کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں، کوئی ہمیں روکنے والا نہیں ہے۔ ناظرین، اس واقعے سے کئی چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں۔ نمبر 1، اگر دنیا میں کسی بھی خطے میں مسلمانوں کے ساتھ بڑے پیمانے پر ظلم ہو تو وہاں کوئی بھی مسلم ملک آگے بڑھ کر نہ ہمدردی کرتا ہے نہ مدد کرتا ہے۔ نمبر 2، اگر دنیا کے کسی بھی حصے میں مسلمان قسم پرسی میں جی رہے ہیں، ان کی جان کے لالے پڑے ہیں، تو امن کا نوبل پرائز حاصل کرنے والا بھی زبان نہیں کھولتا، کیونکہ میانمار میں بھی ایک امن نوبل پرائز حاصل کر کے اس سارے غیر انسانی سلوک کا مشاہدہ کر رہا ہے، لیکن زبان گونگی بنی ہوئی ہے۔ نمبر 3، اگر کوئی تعلیم یافتہ نہیں ہے تو چاہے اس پر کسی بھی قسم کا ظلم ہو، کوئی بھی اس کا پرسان حال نہیں رہتا ہے، وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا رہے، کوئی اس کے درد کو سمجھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا ہے۔ نمبر 4، میڈیا ہمیشہ چمک دمک رکھنے والوں کی ہی نمائندگی کرتا ہے، انہی کے مسائل کو سامنے لاتا ہے۔ اگر وہ واکنگ کرتے ہوئے گر بھی جائیں تو نیوز بن جاتی ہے، وہ کھانسیں تو نیوز بن جاتی ہے، اگر ان کا کتا بھی مر جائے تو فرنٹ پیج پر نیوز چھپ جاتی ہے۔ اس کے بجائے غریب کے ساتھ کچھ بھی ہو وہ نیوز بننے کے لائق نہیں رہتا ہے۔ نمبر 5، اب مسلمانوں کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے، تعلیم میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ تعلیم یافتہ کو دنیا ہاتھوں ہاتھ لیتی ہے، اگر ان پڑھ رہے تو چلتے چلتے گر بھی جائیں تو کوئی ہاتھ پکڑ کر اٹھانے والا نہیں رہتا ہے۔ ناظرین، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان مظلوم میانمار کے مسلمانوں کو بہتر زندگی عطا کرے، اقوام عالم کے دلوں میں ان کی ہمدردی ڈال دے اور ان پر ہمدرد سرپرست نصیب فرمائے اور بہتر زمین عطا فرمائے اور بہتر دین والا ماحول عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری آڈیوز ویڈیوز ڈائریکٹ چاہیے تو ہمارے اس نمبر پر ریکویسٹ بھیجیں 009193913839 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔